السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ جس کی موت اللہ تعالیٰ نے جس جگہ لکھ دی ہے اس کی موت وہاں اسی جگہ پر ہو کر رہے گی، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج انسان سوچتا ہے کہ بڑھاپا آئے گا تو موت آئے گی، جب بڑھاپا آئے گا تو اللہ کی عبادت کریں گے، جب بڑھاپا آئے گا تو نمازیں پڑھیں گے، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لہٰذا گناہوں سے بچتے رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ دوستو، جو باتیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کو سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی، اور ان باتوں کا جاننا ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آئے تو لائک کریں۔ دوستو، جو انسان دنیا میں گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، دن رات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے انسان کی جب موت ہوتی ہے تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دیتا ہے۔ اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس پر زہریلے سانپوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ قبر کے عذاب کو دیکھ کر چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن اس وقت اس کی مدد کرنے والا، اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہوگا۔ دوستو، کسی شخص نے پوچھا کہ مردے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جب وہ قبر میں چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اس کی آواز انسان کیوں نہیں سن سکتا؟ تو اس سوال کا جواب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قبر میں عذاب ہوتا ہے، جب قبر میں عذاب ہوتا ہے، مردے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو اس کی آواز ہر چیز سنتی ہے، تو اس کی آواز ہر جانور سنتا ہے سوائے انسان اور جن کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قبر کی چیخو پکار سن لے تو کوئی بھی انسان اپنے مردے کو قبر میں دفن نہیں کرے گا، بلکہ لوگ اپنے مردے کو روڈ پر پھینکنا پسند کریں گے، لیکن قبر میں دفن نہیں کریں گے۔ لوگ اگر قبر کے عذاب کو دیکھ لیں تو یوں اکیلے کبھی اپنی میت کو دفن نہ کریں۔ دوستو، قبر میں اتنا سخت عذاب ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی نافرمانی پر اپنی زندگی گزاری ہوگی، عیاشیوں پر اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ لہٰذا قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی سچی عبادت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔